یہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے کہ جس کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ 114 صورتوں میں 113 میں شروع میں بسم اللہ ہے، اور قرآن مجید کی صورت کا جب آغاز کرے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور بالکل پڑھنی چاہیے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ اس میں زیادہ تر جو آپ کو ذکر ملے گا کہ آغاز میں تو ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب سے عہد کیا اور اپنی عادت کے مطابق انہوں نے بعد میں اس عہد کو توڑ دیا۔ تو اللہ کے حبیب سے جب انہوں نے عہد کو توڑا نا تو رب کریم کو ان کی یہ ادا اتنی سخت ناپسند ہوئی کہ اپنے جلال کا اظہار کرتے ہوئے رب کریم نے، چونکہ رحمان اور رحیم اس کی یہ دونوں صفتیں وہ ہیں کہ جس میں اس کی رحمت کا ذکر ہے، تو ان دونوں صفتوں کا یہاں پہ ذکر ہی نہیں کیا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے تو ان پر اللہ کی رحمت ہو نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا محبوب سے اور وعدہ کر کے انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ تو ایک ذکر تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے مشرکین نے کہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدہ کیا اس کو توڑ دیا، اور بالاختصار یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا ذکر جو ہے سورہ توبہ کے اندر وہ منافقین کا ہے۔ منافق کی تعریف آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ میں نے گزشتہ درسوں کے اندر بھی منافق کی تعریف آپ کے سامنے کی ہے، اگر کسی کو پتا ہے تو ہاتھ اٹھا سکتا۔ جس کا دل ہمیشہ تذبذب کا شکار رہے، بالکل یہ بھی تعریف ہے، اور یہ 5ویں سپارے کی باقاعدہ آیت ہے مذبذبین بین ذالک، کہ وہ ہمیشہ تذبذب کے شکار میں رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے، تو وہ ہر آنے والی حکومت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جو جیسا دیش ہوتا ہے ویسا بھیس ہوتا ہے، تو وہ اپنے ایک قول پر قائم نہیں ہوتے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا ذکر تو ہو گیا، لیکن منافق کی ایک مختصر تعریف میں آپ کو کر دوں کہ مومن کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس کے زبان پر جو بات ہوتی ہے وہ اس کے دل میں ہوتی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے وہ جس چیز کا اقرار کرتا ہے دل سے اسی چیز کی وہ تصدیق کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ یاد کر لیں یہ تعریف، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اسی چیز کی تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں مومن۔ کافر وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر بھی کفر ہو اور جس کے دل میں بھی کفر ہو، تو وہ کون ہوتا ہے؟ کافر۔ ابھی جیسے پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ قادیانیت اور مرزائیت کو جو ہے وہ اقلیت میں شامل کیا جائے گا، کہ جس طرح سے عیسائی اور دیگر جو مذاہب ہیں ہندو وغیرہ یہ اقلیتی برادری ہے، تو اس کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقلیتوں کو کہ جو ایمان والے نہیں ہیں اس کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ مرزائی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، پوری دنیا کافر ہے۔ آپ سمجھ پا رہی ہیں آپ کہ وہ اپنے آپ کو کافر ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم مرزا کی کو نہ مانے تو وہ زندیق اور کافر ہے۔ باقاعدہ انہوں نے کتابوں کے اندر اپنے لکھا ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا کہ کافر وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر بھی کفر ہو اور جس کے دل میں بھی کفر ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ مومن اور کافر کے بیچ میں ایک ایسا ٹولہ ہے کہ جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کفر ہوتا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب قرآن مجید ہم نے پڑھا، اس لیے کہ درس قرآن کے اندر جب ہم درس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایمان کی بات ہوتی ہے، فضائل کی بات ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی بات ہوتی ہے، سرور کونین کی رحمتوں کی بات ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، وہ کافروں سے کتنے پیش آتے تھے، کتنی نرمی سے پیش آتے تھے، ان کا دل کتنا نرم تھا۔ یہ سارا ذکر تو ہم کرتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ جانتے ہیں رب کریم نے جو سب سے پہلے ذکر کیا وہ منافقوں کا ذکر کیا۔ اور کن منافقوں کا ذکر کیا؟ قرآن مجید کے آغاز میں ان منافقوں کا ذکر کیا کہ جو عظمت مصطفیٰ کے منکر تھے۔ سب سے پہلے رب کریم نے انہی کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے حبیب کا یہ مذاق اڑانے والے اور میرے حبیب کے سامنے یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے، او تم سارے کے سارے بے ایمانو ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور کو دیکھ کر جو حضور کا کلمہ پڑھے، قرآن کہتا ہے یہ بے ایمان ہے، بے ایمان۔ کہنے کیوں؟ کہنے ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا رب کریم کی بارگاہ میں کہ مولا یہ بتا کہ مومن ہوتا کون ہے؟ یہ ابھی میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ان سے جب کہا گیا ایمان لاؤ تو کہنے لگے ہم تو قالوا آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں۔
تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ایمان جو ہے وہ کسی صورت کا نام تو ہے نہیں, کسی چیز کا نام تو نہیں ہے, ایمان تو دل کی کیفیت کو کہتے ہیں, تو ہمیں تو نہیں پتا کہ دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. تو رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم کو دل کی کیفیت دیکھنی ہے اور ایمان کی اگر تم نے صورت دیکھنی ہے تو دیکھ لو ابو بکر صدیق کو. فرمایا عمر کو دیکھ لو, عثمان کو دیکھ لو, حیدر کو دیکھ لو, سعد کو دیکھ لو, سعید کو دیکھ لو, طلحہ کو دیکھ لو, زبیر کو دیکھ لو, میرے حبیب کے جانثاروں کو دیکھ لو کہ جیسا ایمان ان کا ہے یہ ایمان کی صورت ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت وہی کر سکتا ہے کہ جو حضور کے نام پہ انگوٹھا چومنا جانتا ہو, اس لیے کہ یہ صدیق اکبر کی ادا ہے. اب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور انگوٹھا چومتے ہو اس کے پیٹ میں درد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ابو بکر صدیق کا ماننے والا نہیں ہے, ان کا دشمن ہے. اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہی کہ جو حضور کے عشق میں مرتا ہو. صدیق اکبر کی شہرت کیا ان کی نمازوں سے ہے, ان کے روزوں سے ہے, ان کی زکوٰۃ خیرات سے ہے, ان کے جہاد سے ہے؟ صدیق اکبر کا ذکر آتا ہے تو ان کی شہرت کا سبب یہی ہے کہ صدیق اکبر سب سے بڑا عاشق رسول ہے, عشق رسولی تو ان کی شہرت بنی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر اور یہ تو رب کریم نے ان چہروں کو آئیڈیل بنا دیا کہ تمہیں اگر ایمان کا چہرہ دیکھنا تو یہ. تو منافق کی تعریف آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے ایمان کا وہ اقرار کرے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کو تعریف یاد ہو گئی, اس کو کہتے ہیں منافق. اور منافق کا ذکر پہلے سپارے کے آغاز سے لے کر اختتام تک آپ کو مختلف مقامات پر ان کا ذکر ملتا رہے گا. اب آئیے, جب قرآن مجید جیسے جیسے چونکہ یہ قرآن یہ تدریجاً نازل ہوا, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل ہوا, اور 23 سال کے عرصے میں یہ قلب اطہر پر مکمل طور پر یہ اترا, تو ہر جگہ پر تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے یہ ذکر آیا. اور اس طرح سے قرآن مجید میں منافق کی جتنی بھی خصلتیں ان تمام کا ذکر رب کریم نے قرآن مجید میں فرما دیا. اب ان تمام خصلتوں کو میں مختصر کر کے, اس لیے کہ اتنا وقت نہیں کہ ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر یہاں پر ذکر کیا جائے, اور ویسے بھی ہمارے 10 سپارے وہ رہ چکے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ ان کے بھی موضوعات کو ضمناً میں سمیٹتا چلا جاؤں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو منافقین کا سامنا ہوا وہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا. منافقین کا جو سامنا ہوا وہ مدینہ منورہ میں ہوا, اس لیے کہ ہجرت سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی زندگی ہے, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی, کسی کو پتہ مکی زندگی کتنی ہے؟ جی اب یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے قبل مکی زندگی میرے سرکار کی کتنی ہے؟ 40 سال اور کم آپ نے بتایا, اس میں اور بھی ہے مکی زندگی 40 سال کے بعد بھی. 40 سال میں تو اعلان نبوت ہوا نا, اور اس کے بعد بھی تو آپ رہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام. 51 ابھی بھی کم بتایا, ابھی بھی کچھ باقی ہے. 53 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آیات طیبہ مکہ مکرمہ کی ہے وہ کتنی ہے؟ 53 سال. اور 53 سال کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی کے, اس طرح سے 63 سال میرے سرکار کی جو ظاہری آیات طیبہ ہے وہ 63 سال ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو 53 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں ہے آیات طیبہ, تو اس میں جو سامنے مقابل تھے وہ کافر تھے اور مشرک تھے, کافر اور مشرک تھے. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر مسلمانوں کو پہلی مرتبہ سامنا ہوا کس کا؟ منافقین کا. یاد رکھیے گا منافقین کا سامنا کہاں پر ہوا؟ مدینہ منورہ میں. لیکن اس وقت وہ مدینہ منورہ نہیں تھا, اس کا نام تھا یثرب. یثرب کے معنی بنجر زمین, یثرب کے معنی وہ زمین کہ جہاں وبائی امراض ہوں. یثرب وہ زمین ہے کہ جہاں پر فصل نہ اگتی ہو, جہاں قحط ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے قبل وہ جگہ یثرب تھی, بنجر زمین تھی. لیکن سرکار کے قدموں کو جیسے ہی اس زمین نے چوما تو وہ پوری دنیا کے لیے شفا خانہ بن گیا. یعنی آج مدینے کی مٹی بھی وہ اتنی زیادہ شفا والی مٹی ہے کہ سرور کونین کے قدموں کو جس نے چوما ہو تو اس مٹی کی پھر کیا شان ہے. اللہ کے ولیوں کے در کے آستانے کی مٹی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر کسی مردے کو مل دو تو زندہ ہو جائے. یہ سارے ذکر قرآن مجید میں ہوئے اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور یثرب کو آپ نے طیبہ بنایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے قبل، ابھی یہ میں قرآن مجید کے 10ویں پارے میں ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے قبل یہاں پر 2 قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں ان کی جنگ چل رہی تھی اور کئی صدیاں ان کی لڑائیوں میں گزر چکی تھی، یعنی کئی 100 سالوں سے ان کی یہ جنگ کی جو آگ تھی وہ بجھتی نہیں تھی اور انتقام کے شعلے بھڑکتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک شخص آیا اوس اور خزرج کے درمیان، وہ بولنے کا بڑا ماہر تھا، جس دیش میں بیٹھے اس دیش کی بولی بولے، او بڑا چیمپئن، بولنے کا بڑا ماہر۔ تو اس نے کیا کیا کہ دونوں قبیلوں کی جو جنگ تھی نا اس کو بند کروایا اپنے میٹھے لفظوں کے ساتھ، یعنی بولنے کا بڑا ماہر تھا، ادھر اس کی بولتی بند کی، ادھر اس کی بولتی کی، اور اس کے بعد آپس میں جو ان کی جنگ چل رہی تھی اس جنگ کو اس نے بند کرا دیا۔ اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، اور صحابہ اکرام اس کو کہتے تھے رئیس المنافقین۔ صرف منافق نہیں تھا، منافقوں کا وہ چیئرمین تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا مسجد نبی شریف میں نماز کے لیے، تو کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا یا اخی، اے میرے بھائی۔ آپ جب بھی اس کو پکارتے تھے نا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تو فرماتے تھے یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا نا، جو مسجد میں آ گیا ہم نے کہا یہ ہمارا بھائی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہیں گستاخ رسول تو نہیں ہے۔ اگر وہ گستاخ رسول ہے تو پھر اس کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سنت کیا ہے؟ یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کرائی، اور وہاں پر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے یثرب کا گورنر بنے گا۔ انہوں نے بہت سارا سونا جو ہے وہ جوہری کو دیا، اس کے لیے ہار بنے، تاج بنا جناب۔ ادھر اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اللہ کو کم منظور کہ یثرب کا گورنر جو ہے وہ اس جیسا منافق بنے، ارے یہ تو میرے حبیب کے قدموں سے چمکے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بس آمد ہو، آقا کے جلوے جو دیکھے وہ حضور کا غلام ہو جائے، جو حضور کے ایک مرتبہ دیدار کر لے تو حضور کی زلفوں کا وہ اسیر بن جائے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے شمع رسالت کے پروانوں کی ایک بہت بڑی فورس جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو گئی، اور مدینہ منورہ اسلام کے نام پر وہ پہلی ریاست مدینہ منورہ کے نام سے ایسی ابھری اور ایسے جو ہے وہ عروج پر آئی کہ اب کافروں کے سامنے وہ آبادی کھٹکنے لگ گئی۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے عبداللہ بن ابی اور منافقوں کو انہوں نے استعمال کیا۔ کنہوں نے؟ اسلام کے دشمنوں نے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ دیکھا کہ اگر میں ان کے سامنے کھل کر آتا ہوں تو یہ تو مجھ کو ایسے نکال کر پھینکیں گے جیسے دودھ سے مکھی کو باہر کیا جاتا، تو لہٰذا اب میں ان کے سامنے کھل کر تو نہیں آ سکتا، تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا ایسا کرو کہ مسلمانوں کا ہی لبادہ اوڑھ لو۔ اب بالکل اس نے داڑھی پکڑی، یہ وہ جبہ پہن کے وہ آ گیا مسجد نبی شریف میں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بھی ملاقاتیں کر رہا، لیکن کوئی بھی اس کا معاملہ اس طرح کا نہیں۔ ابھی اس مسئلے کو آپ سمجھیں، یہ قرآن مجید کا مسئلہ۔ دیکھیں ہمارے سامنے کوئی مرزائی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں، قادیانی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی اوقات نہیں، لیکن اللہ نہ کرے سگا بیٹا اگر منافق ہو جائے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی منافق ہو جائے تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور مسلمانوں کو ہر دور میں اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ اندر کا جو سانپ تھا آستین کا اس نے ڈسا، اور میر جعفر اور ان جیسے لوگ مسلمانوں کے درمیان ہی پیدا ہوئے کہ جو منافق تھے، تو قرآن مجید نے قسم خدا کی منافقوں کی ایک ایک علامت کو واضح کر دیا کہ تم نے جو ہے ان تمام منافقوں سے بالکل ہوشیار رہنا ہے۔ پہلی حکومت میں بیٹھے تو اس وزیر اعظم کی تعریف، سیم الفاظ موجودہ وزیر اعظم کی تعریف، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اس دیش میں بیٹھا تو اس کی تعریف، اس دیش میں بیٹھا تو اس کی تعریف۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب حکمرانوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، تو میرا اپنا یہ ذاتی فرمان ہے، میرا ذاتی ہے، یہ جو شخص موجودہ کسی بھی الا ماشاء اللہ اگر وہ کسی حاکم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے نا، سمجھ لینا فراڈی ہے۔ سمجھ ماری آپ کے؟ یہ تو ہمارے سب کو پتہ ہے نا آپ کو کیا ملا اور کیا ہونا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کی تعریف کرنے والا، اس کے بعد پھر وہ کہے کہ وہ دین کا دائی ہے، معاذ اللہ۔ تو ایسے وقت میں
عبداللہ بن ابی کے لیے جناب کہ یہ گورنر بنے گا، یہاں پہ تاج بن رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لیا اور اس کی ساری جو بھی ہے تاج پوشی وغیرہ وہ ساری عکارت ہوئی اور خود یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بالکل اختصار کر کے بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیے منافق کرتا کیا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر میری امت کو پیش کیا، مجھے پتا ہے کون ایمان والے اور کون بے ایمان۔ میں کافی زمانے کے بعد مائک کے سامنے تقریر کرنے بیٹھا ہوں، وہ ایک ہوتا ہے نا وہ روزانہ کا اسٹمنا چل رہا ہوتا ہے، تو ابھی ایک زمانے کے بعد خطاب کرنے کا سلسلہ ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ان سلسلوں کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کون ایمان والا کون بے ایمان۔ اب دیکھیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے پتا کون ایمان والا کون بے ایمان۔ آج 11ویں سپارے کی جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے نا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 ہے، آیت نمبر 94، اور 11ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے جہاں سے آج ہم نے تراویح کا آغاز کیا۔ تو رب کریم نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ تم لوگ آ کر بہانے کرتے ہو او منافقوں میرے محبوب کے سامنے، ان قریب میرا محبوب اللہ بھی تم کو بتائے گا جو تم نے حرکتیں کی ہیں، اور میرا محبوب بھی بتائے گا۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ، کہ جو کچھ تم کرتے ہو نا صرف سامنے نہیں، اور تم پیٹھ پیچھے بھی جا کر جو کچھ کرتے ہو اللہ بھی جانتا ہے، اس کا حبیب بھی جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کو پیچھے کا بھی سارا علم ہوتا ہے۔ تو وہ منافقی ہوگا نا جو اس دور میں یہ لکھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے، جیسے اللہ جانتا ہے اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی جانتا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ان قریب تم کو بتائے گا میرا حبیب کہ تم لوگوں نے پیٹھ پیچھے بھی کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ اب لیجئے جناب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پہ کہنے لگے ان کو کیا پتا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا کون ایمان والا کون بے ایمان۔ عبداللہ بن ابی اس کی ٹیم باہر نکلی، کہنے لگے کہ ان کو کیا پتا، ہم تو ان کے درمیان بیٹھے، ان کو تو خبر نہیں ہے، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں۔ دوسرا جمعہ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پہ جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہے۔ اور راوی یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ انور، کہ وہ چہرہ کہ جس کے جمال کو دیکھنے کے لیے 14ویں کا چاند بھی ترسے، اور صحابی کہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہیں کہ 14ویں کی رات کو میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھوں اور کبھی رخ مصطفیٰ کو۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ وہ خوبصورت کہ یہ خوبصورت۔ اندر بیٹھے مفتی نے کہا کہ اس چاند کی کیا بات کرتا، وہ بھی چمکتا ہے تو اسی چہرے سے نور لے کے چمکتا۔ کہنے حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکنے والا تھا۔ لیکن جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلال میں ہوتے تو اس چمک میں جو سرخی پن آتا وہ اور زیادہ سرخ ہو جاتا۔ کیا انار کا دانہ سرخ ہوگا کہ جو حضور کا چہرہ غصے کے وقت میں سرخ ہو جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پر ایسی سرخی۔ فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے کہ جو اللہ کے نبی کے علم پہ شک کرتی ہے، پوچھو پوچھو پوچھو۔ 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں قیامت تک کی خبریں دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قیامت تک کی خبریں دوں گا۔ تو ایسے وقت میں سارے چپ ہو گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا، کہنا موقع ہے پوچھ لیتے، کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں پتہ نہیں ہوتا تھا کون کس کا باپ ہے، یعنی رشتوں کی پہچان نہیں تھی، اب ہو گئی ہے تو یہ نہیں پتا کون کس کا باپ ہے، تو یہ بتائیے میرے والد کا نام کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ۔ دوسرے نے پوچھا میرے والد کا نام کیا تھا؟ فرمایا حذیفہ۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار آپ کو کیسے پتا، اپنی والدہ سے جا کر ہم تصدیق کراتے ہیں۔ صحابی کا یہ ایمان کہ سن کر چپ ہو جانا اس بات کی دلیل تھی کہ جو بات ہماری ماں کو بھی نہیں پتا ہمارے نبی کو پتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سنا اور سننے کے بعد بالکل خاموش بیٹھ گئے، اور آج وہ پوری دنیا کو یہ میسیج دے کر چلے گئے کہ تم نبی کے علم پہ شک کرنے والوں، ارے ہم تو اپنے نبی کے علم پر ایسا یقین کرتے ہیں کہ اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی تصدیق بھی ہم اپنے نبی سے کراتے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا بس ختم ہو گئی بات۔ منافق کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ یہ بتائیے، اچھا وہ اپنے ذہن میں یہ سوچتے رہتے ہیں نا یہ ان کو کسی نے بتا دیا ہوگا، وہ کسی سے خبر مل گئی ہوگی، میں ان سے مستقبل کے بارے میں پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم تیرا ٹھکانہ ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھے، وہ بھی حضور کو دیکھ کے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مرتبہ دیدار کر لے ایمان کے ساتھ، وہ ایسا جنتی ہے کہ کوئی اگر بعد میں اس صحابی کو دیکھ لے تو وہ بھی جنتی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے نماز پڑھنے والا وہ جہنمی ہے، اور خود میرے سرکار فرما رہے ہیں او یہ جہنمی ہے۔ اب سمجھ میں آئی آپ کے؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو عبداللہ بن ابی اور اس کی ذریت منافقین یہ باہر نکلے، تو عبداللہ بن ابی چونکہ باتوں کا بڑا ماہر تھا، وہ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی سوال کرنے کی، دیکھا تم نے اللہ کے نبی نے خبر بھی دے دی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ خبر بھی اب ملے گی، اگر اب بیچ میں کچھ انہوں نے بات کی تو اس کی خبر ملے گی۔ ایک مسئلہ تو یہاں پر یہی ہوا، اور میں اس کو یہیں پر روک کر پھر آگے چلتے ہیں، چونکہ ابھی یہ ذکر ہمارے 10ویں پارے کے اندر گزرا، تو آپ کو پتہ چلا کہ منافق کی ایک خصلت یہ ہوگی کہ نبی کی شان کو کبھی نہیں مانے گا، نبی کا ذکر کبھی نہیں کرے گا، نبی کی بات کبھی نہیں کرے گا، نبی کے فضائل کبھی نہیں بیان کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کے اخلاق بڑے اچھے تھے، اور وہ بوڑھوں سے ایسے پیش آتے، بچوں کے ساتھ ایسے پیش آتے۔ میں نے کہا کبھی یہ بھی تو بتاؤ نا کہ حضور کا علم کیسا تھا، کبھی یہ بھی تو بتاؤ نا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، کبھی یہ تو بتاؤ حضور کے دندان مبارک کیسے تھے، کبھی یہ بتاؤ حضور کی چشمان مبارک کیسی تھی، کبھی یہ ذکر کرو کہ حضور کی زلفیں کیسی تھیں۔ اس لیے کہ یہ ذکر کرنے والا منافق ہو ہی نہیں سکتا، اگر ذکر کرے گا تو مومن کرے گا، سرکار کے شمائل اور خصائل کا اگر ذکر کرے گا تو مومن کرے گا۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ منافق حضور کے علم کے قائل نہیں ہے، نبی کے علم کے قائل نہیں۔ اب لیجئے جناب، نبی تو نبی ہے نا، جو نبی سے محبت کرے منافق کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ ابھی ہمارا ذکر جو ہے یہ کل ہی کے دن میں یہ ہمارا ذکر گزرا، یہ 10ویں پارے کے بالکل اختتام پر ہم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں، آیت نمبر 65، آیت نمبر 64 سورہ توبہ کی۔ اس میں ہوا یہ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اور شمع رسالت کے پروانوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کون؟ منافقین۔ آیت نمبر 64 اور 65 سورہ توبہ۔ تو جس وقت میں انہوں نے حضور علیہ السلام اور ان کے غلاموں کا مذاق اڑایا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، کنتم تستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو رب کریم نے فرمایا خبردار، قل اب اللہ، مذاق کرنے کے لیے تمہیں صرف اللہ کی ذات ملی ہے، جبکہ انہوں نے اللہ کی ذات کی بات نہیں کی۔ توجہ کریں، قرآن کے الفاظ ہیں، آیت نمبر 64 اور 65 سورہ توبہ، وہاں پہ اللہ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی منافقین نے اللہ کی ذات پر جو ہے معاذ اللہ کوئی اعتراض یا وہاں پر انہوں نے کوئی جو ہے وہ گستاخی کی۔ انہوں نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نشانہ بنایا تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ذات ہے تو میرے حبیب کی، لیکن ان کی گستاخی ایسے جیسے خدا کی گستاخی کی۔ فرمایا قل اب اللہ، تمہیں گستاخی کرنے کے لیے اللہ ملا ہے، اس کے رسول ملے ہیں، اس کی آیتیں ملی ہیں، اب بہانے مت کرو، قد کفرتم، کوئی بھی اپنی معافی پیش نہیں کرو، تم سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ یعنی تم تو پہلے ہی منافق تھے، اب اعلانیہ طور پر تم کیا ہو گئے؟ کافر۔ تو یہاں پر یہ ذکر ہو گیا۔ اب لیجئے جناب، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما میرے آقا، یہ آیت نمبر یاد کر لیں، یہ آیت ہے سورہ توبہ کی 79۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تبوک کا یہ موقع ہے، تنگ دستی کے وقت میں مسلمانوں پر یہ جنگ جب آ گئی، اس لیے آج کل جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے، صرف امن کی بات کرو۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ کو علم ہوگا، سوشل میڈیا جو دیکھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا، اس لیے کہ ہمارا میڈیا تو یہ خبریں بہت کم دکھاتا ہے، لیکن اب دکھانے لگ گئے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے 6 پارے کے اندر واضح طور پر پڑھ لیا کہ رب کریم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے ہو ہی نہیں سکتے۔ کہنا یہ تمہارا بھلا کب کریں گے؟ کہنا جب تم بھی گلے میں سلیب ڈال کے آؤ گے نا، پھر کہیں گے ہاں یہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمہارے لیے بھلائی کا سوچ لیں کہ فلاں جگہ سے کٹس آ رہی ہیں، فلاں جگہ سے یہ آ رہا ہے، وہاں سے ویکسین آ رہی ہے، یہ سب جھوٹا فراڈ ہے۔ اس لیے جب میرے خدا نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے ہو ہی نہیں سکتے تو ہو ہی نہیں سکتے، ختم ہو گئی بات۔ پوری دنیا کا جو کفر ہے وہ ایک ہے۔ تو ایسے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تبوک کی جنگ ہے،
مسلمانوں مدد کے لیے آگے بڑھو، مال بھی چاہیے، جان بھی چاہیے۔ اب بات ہو رہی ہے کس کی؟ جہاد کی۔ جب تک تمہارے ہاتھوں میں مسلمانوں تلواریں چمکتی رہی، ہر مقام پر عزت تمہارے قدموں کو چومتی رہی، لیکن جب کافروں کے سامنے تم نے اپنے سر جھکا دیے تو ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی چارپائی پر جانے اور لیٹنے سے پہلے تک میں تلوار چلاتا رہا، اور بدن کا کوئی بھی حصہ خالد بن ولید کا ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر آدھے انچ کا اوپر جو ہے وہ زخم کا نشان نہ ہو۔ جس وقت میں آپ کے جسم کو غسل دیا گیا تو آپ کا پورا جو بدن تھا وہ تلواروں کی ضربوں سے اور نیزے اور بھالوں سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ چھلنی تھا۔ لیکن جب رومیوں کے سامنے یہی مسلمانوں کا قائد کھڑا ہوتا تھا تو یوں بات کرتا تھا، رومی 6 لاکھ، مسلمانوں کی تعداد 36,000، 6 لاکھ اور 36,000 کا کوئی موازنہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ 36,000 کا لشکر لینے کے بعد یہ نہیں کہ وہ ڈر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے 36,000 کے اس لشکر میں سب سے زیادہ سرکار کی حدیثوں کو یاد کرنے والا ابو ہریرہ بھی ہے، ہمارے ساتھ قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھنے والا ابی بن کعب، کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی تو میرا قرآن سنا کر۔ کہنے حضور میری کیا اوقات کہ میں آپ کا قرآن سنوں؟ کہنے اللہ کا حکم ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ کا حکم ہے۔ کہنے حضور یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لیا۔ تو جس صف کے اندر ایسے صحابی آ کر کھڑے ہوں کہ جن کا نام اللہ لے تو ان کو 36,000 کا کیا، لیکن قائد کا دیکھیں آپ انداز کیسا ہوتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب رومیوں کے جنرل کے سامنے آئے، وہ کہنے لگا کہ خالد ابھی بھی موقع اچھا ہے، تمہاری اتنی سی تعداد ہے، میرا لشکر تو دیکھو کتنا بڑا ہے۔ کہنا لشکر مشکر تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہے، ہم تمہیں ایک پیغام دینے کے لیے آئے۔ کہنا کیا؟ کہنا تم کو پتا ہے ہم کون ہیں؟ تم کو پتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دربار کے ببر شیر ہیں۔ جس وقت میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہنچا تھا چین کو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، تو نہیں ان کو کسرا کو جب پہنچا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں کسرا کو جب پہنچا، ایران کا جو بادشاہ تھا، تو اس نے فوری طور پر مدد کے لیے چائنا کو پکارا۔ آج بہت چائنا کیا جاتا نا، تو چائنا کو اس نے فوری طور پر خط لکھا کہ یہ ہمارے پاس خط آیا اور انہوں نے ہم کو کہا ہے کہ یا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ تو آپ جانتے چین اور چائنا کا جو اس وقت کا حاکم تھا، اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا کہ او کسرا، اس قوم سے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا، اس قوم سے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا، یعنی پوری دنیا مل کر بھی اس قوم سے لڑ نہیں سکتی۔ یہ ہمارے قائدین کی بات ہو رہی ہے، اس قوم سے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا۔ کہنے وہ کیسے؟ کہنے یہ قوم وہ ہے کہ جس طرح سے تم زندگی سے محبت کرتے ہو اور یہ لوگ اسی طرح موت سے پیار کرتے ہیں۔ یہ چائنا کے بادشاہ نے لکھا تھا ایران کے کسرا کو۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت میں جو بات کہی، قسم خدا کی سونے کے لفظوں سے بھی لکھے تو کم ہے، آپ نے فرمایا او رومیوں، ہم رسول اللہ کے دربار کے ببر شیر ہیں، ہم پانی نہیں ہم خون پیتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذائقے والا خون رومیوں تمہارا ہے، سب سے زیادہ ذائقے والا خون رومیوں۔ یہ انداز ہمارے قائدین کا تھا۔ تبوک کا موقع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا شمع رسالت کے پروانے وہ مچلنے لگے کہ کس طرح سے ہم اپنے نبی پہ قربان ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر آ گئے، سیدنا فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آئے کہ ہو سکتا ہے آج میرا آدھا جو ہے وہ ابو بکر سے زیادہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کیا لائے، تم کیا لائے؟ عمر آپ کیا لائے؟ کہنا آدھا مال لایا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب بات آئی تو یہ نہیں فرمایا کیا لائے، فرمایا یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ سب کچھ لے کر آ گئے، بدن کے کپڑے تک انہوں نے پیش کر دیے، ٹاٹ کا بورا پہنا، بٹن کی جگہ کانٹے لگائے آقا علیہ السلام کے سامنے۔ تو سرکار ابھی کچھ فرماتے کہ جس شان والا نبی ہے اس شان کا امتی بھی رب نے اپنے حبیب کو عطا کیا کہ ابھی ان کی تعریف میں 2 الفاظ میرے آقا فرماتے، وہ 600 پروں والا جبریل حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور جبریل آ کر کہنے لگے
کہ فرش والے کیا جانے ان کی عظمتوں کو، ارے ان کی عظمتوں کی دھومیں تو عرش پہ مچی۔ آج جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لباس پہنا ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں یہ لباس اتنا پسند آ گیا کہ سارے نورانی مخلوق فرشتوں نے بھی آج یہی ٹاٹ کا بورا پہنا ہے۔ میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں، میں نے فیشن بھی وہ کرو جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ میں نے کہا لباس بھی ایسا جو انہوں نے زیبتن کیا، نیا ماڈل جو لے کر آئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو وہ رب کریم کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور سب کو پتا تھا یہ منافق یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی یہ بدر میں بھی بھاگ گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ احد میں بھی آئے تھے 300، اور جیسے ہی میدان گرم ہوا تو یہ پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ تو رب کریم نے پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں ان کا ذکر کر دیا کہ جب روشنی چھاتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی آتی تو ٹھہر جاتے۔ مفسرین فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کی بات آتی ہے نا، تو فوراً لینے آتا ہے میرا حصہ کرتے ہوئے، ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ اور جس وقت میں تلوار چلانے اور گردن کٹانے کی بات آتی ہے تو سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آج تک منافق اپنی اس خصلت پہ قائم ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان بننے کی جب بات ہوئی تھی نا تو علماء اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے وہ سنی علماء تھے کہ جو صف کے اندر کھڑے رہے اور جنہوں نے 22,000 کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پاکستان بنا دیا۔ آج مجھے بتا پارلیمنٹ کے اندر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے اندر کتنے بیٹھے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کا سکہ اس ملک کے اندر چلتا ہو، کتنے سنی یہاں پر آئے، وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت میں نعرے لگائے، آج کہتے ہیں پاکستان بھی ہمارا ہے، کشمیر بھی ہمارا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت میں یہ سب سے آگے ہوتے ہیں، گردن کٹانے کے وقت میں نہیں ہوتے، ختم نبوت کے وقت میں نہیں ہوتے، ناموس رسالت کے وقت میں نہیں ہوتے، جیل بھرو تحریک میں یہ نہیں ہوتے، کسی بھی اس طرح کے معاملے کے اندر نہیں ہوتے، یہاں تک کہ پورے پاکستان کی مسجدیں بند کر دی۔ اگر جنگ لڑی ہے تو سنیوں نے لڑی ہے اور آج تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ تھا۔ تو ایسے وقت میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کہنے لگا ابو بکر تو یہ دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، سب کچھ لے کر آیا ہے ریاکاری کرنے کے لیے۔ جانتے رب کریم نے کیا فرمایا؟ آیت آپ خود پڑھ لیجئے گا، یہ آیت نمبر ہے 79 سورہ توبہ کی۔ رب کریم نے فرمایا تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے، ابو بکر کی نیت پر تجھے شک ہے، اس کے اخلاص پر تجھے شک ہے؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب اس کو نہیں دیا، میرے رب نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ کہنا تو ایسے مخلصین کے اخلاص پہ شک کرتا ہے؟ اچھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ لے کر آئے نا تو کہنے لگا یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ اتنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور جانثار حضرت عقیل رضی اللہ عنہ 1 کلو کھجور لے کے آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے 1 کلو کھجور رکھ دی۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ کہنے لگا اس 1 کلو کھجور سے مسلمانوں تمہارا کیا بنے گا؟ اتنی سی امداد سے تمہارا کیا ہو جائے گا؟ اب سمجھ میں آئی؟ جب بڑی امداد آئی صدیق اکبر کی تو کیا کہا؟ دکھاوا ہے۔ جب کلو بھر آئی تو کہنے لگے اس سے کیا ہوگا؟ رب کریم نے فرمایا کہ اپنی غلیظ زبان بند کر، اور تجھے کیا پتا عقیل کی اس 1 کلو کھجور کے پیچھے اخلاص کی کتنی بڑی دولت کھڑی ہے۔ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مال بھی چاہیے جان بھی چاہیے، مارے شرم نبی اور خوف خدا کے، آنکھوں میں شرم اتنی ہوتی تھی نا صحابہ کرام کہ میرا نبی کیا اور میں نہ ہوں۔ ہم تو ابھی بھی جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، فاروق اعظم کے لوگ آ کر دروازوں پر کھڑے کہ بھائی مسجد کے لیے چندہ اور یہ اور بجلی گیس اور دیگر جو اتنے اخراجات ہیں یہ کیسے پورے ہوں گے، تو ہم اس وقت میں جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا والا نوٹ آئے 20-50 والا، 500 والا، 5000 والا سائڈ میں کرو، یہ ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ دینا ہے تو کہنے لگے میں نے جب گھر میں نظر ڈالی تو 4 دن ہو گئے تھے میرے گھر کا چولہا نہیں جلا تھا اور بچے بھوکے تھے میرے۔ وہ اتنا اہم نہیں تھا، اہم یہ تھا کہ میں اپنے نبی کے سامنے خالی ہاتھ کیسے جاؤں۔ فوری طور پر نکلے، معلوم کیا کہیں پر کوئی کام مل جائے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ فلاں یہودی کا باغ ہے، اس کو اگر رات بھر سیراب کرو گے تو اتنا پیسہ مل جائے گا کہ تم 2 کلو کھجور لے لو گے۔ پوری رات کنویں سے ڈولے بھر بھر کے، بالٹیاں بھر بھر کے اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے۔ ذرا 1 بالٹی پانی تو نکالو، کنویں میں ڈال کر 1 بالٹی اوپر کھینچو تو صحیح، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ پوری رات انہوں نے یہ کام کیا اور جب صبح 2 کلو کھجور کے پیسے ان کو ملے تو لینے کے بعد 1 کلو کھجور اپنے گھر پر دی بچوں کے لیے، اور اگر 2 کلو تو کیا ہوا، اگر 20 کلو بھی دے تو کم پڑ جاتی،
گھر میں اتنا زیادہ جو ہے وہ بھوک کی شدت تھی، 1 کلو کھجور انہوں نے گھر میں دی اور 1 کلو کھجور لے کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں پہنچے۔ جیسے ہی عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اس 1 کلو کھجور سے مسلمانوں تمہارا کیا بھلا ہونے والا، اس کی زبان کو بند کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا اور تو میرے حبیب کے جانثاروں کے اخلاص پہ شک کرتا ہے، اللہ ان کی نیتوں کو جانتا۔ ہم لوگ لگے ہوتے ہیں نا، بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے جناب، 1 لاکھ راشن دینے، 10 لاکھ راشن دینے، او پھر جرنل کے ساتھ، تو پھر فلاں کے ساتھ، تو پھر حاکم کے ساتھ، تو بادشاہ کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ تصویر، اس کے ساتھ ویڈیو۔ میں نے کہا میرے رب کی بارگاہ میں تو اخلاص کی 1 کلو کھجور بھی مقبول ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے، یہ دین ہے جو میں بتا رہا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں تو 100 روپے دے کر بھی وہ ٹھپا لگوا رہے تھے۔ 100 روپے کی بھی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ فلاں چودھری صاحب 100 روپے سب کو بانٹ رہے ہیں اور سب سے انگوٹھے بھی لگوا رہے ہیں، ویڈیو دیکھی میں نے۔ تو ایسے وقت میں دوسری صفت آپ کو ان کی پتہ چل گئی کیا، کہ مسلمانوں کا کوئی بھی عمل منافق کو اچھا، صرف میلاد شریف نہیں، 11ویں شریف نہیں، چھٹی نہیں۔ اور ابھی میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، ابھی مشکل کی گھڑی آئی نا، پورا ملک بند ہو گیا، دنیا بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے تمام مسلمانوں کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ واقعی میں اس وقت جو کٹھن مراحل سے گزر رہی ہے پوری امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ پر اپنے حبیب کی جو خاص نظر کرم فرمائے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا، جو ایک تانا دیا جاتا تھا نا، کیا ضرورت ہے میلاد شریف پر اتنا خرچ کرنے کی، کیا ضرورت ہے 11ویں شریف پر اتنا خرچ کرنے کی، اتنے چراغے پہ خرچ کرنے کی۔ آج پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھو، صرف مالی نہیں، اگر کہیں پر تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کی ضرورت پڑی ہے تو وہاں پر بھی صفوں میں لگ کے سنیوں نے خون دیا ہے۔ راشن بھی بانٹا ہے تو سنیوں نے، آپ سمجھ رہے ہیں، راشن بھی بانٹا ہے تو سنیوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو ماننے والا ہے، وہ بھلے مردہ دل جتنا کیوں نہ ہو جائے، لیکن غوث پاک اور قادری روحانیت کا اتنا اثر تو اس پر ہوتا ہے کہ میرے غوث نے فرمایا کہ تمہارا 1 لقمہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ڈالنا تمہاری 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے۔ ہاں، تو یہ قادری روحانیت اس کے اوپر ضرور اثر کرتی ہے، تو وہ اس ٹائم سے لے کر آج تک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو دوسری خصلت آپ کو پتہ چلی منافقوں کی، کہ وہ آپ کے کسی بھی عمل کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ اچھا، یہاں پر صرف یہ نہیں، آیت نمبر 80 اس کو آپ پڑھیے گا، آیت نمبر 80 سورہ توبہ، جس وقت میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے صدیق اکبر اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہما ان کے اخلاص پر جب شک کیا اور ان کا مذاق اڑایا، تو رب کریم نے فرمایا اپنے حبیب سے، اے میرے حبیب، آپ کا نمازی ہے نا، یہ آپ کی مسجد میں آتا ہے، آپ تو اپنے دشمنوں پہ بھی کرم کرتے ہیں، یہ تو آپ کا نمازی ہے، تو یقیناً آپ کا کرم اس پر بھی ہوگا۔ لیکن آپ سنیں، اب رب کریم اپنے حبیب کو کیا فرما رہا ہے، حبیب اب آپ سنیں، اس کی بخشش کریں یا نہ کریں، اس کی بخشش آپ کریں یا نہ کریں، یا 70 مرتبہ بھی آپ اس کی بخشش کریں۔ کون کرے بخشش؟ اللہ کا حبیب۔ 70 مرتبہ بھی آپ اس کی بخشش کریں، اللہ ہرگز اسے نہیں بخشے گا، اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ یہ تو نبی کا گستاخ تو ہے ہی، یہ تو غلامان نبی کا بھی گستاخ ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ کسی کے اخلاص پر شک کرنا اور کسی کے اخلاص کو شک کی نظر سے دیکھنا، اگر وہ سچا مومن ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ان طبیعتوں کو صاف کر لیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ طبیعت پائی جاتی ہے، اگر کوئی زیادہ راشن تقسیم کر رہا ہے، اب بھرم مار رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ جانتا ہے نیتوں کو۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے نیتوں کو۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 1 لاکھ راشن دیا اور پورے میڈیا کی زینت بن گئے، صرف اس لیے اوہ حاجی صاحب فلاں صاحب، اوہ فلاں ویلفیئر، یہ وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میرے رب کی بارگاہ میں تو حضرت عقیل کی 1 کلو کھجور کیا کام کر گئی تھی، قیامت تک میرے عقیل کی وہ 1 کلو کھجور جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہوتی رہے گی۔ ایسا کام کیا رہے نا آدمی کہ وہ 1 کلو کھجور جو اخلاص کی وجہ سے آج تک اس کا ذکر قرآن میں قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ابھی آپ اس بےمان کی 70 مرتبہ بھی بخشش کریں، اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ کیا مطلب؟ ہم تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہم تو اپنے دشمنوں کے لیے جو ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، احد کے میدان میں جنہوں نے ہم پر پتھر برسائے، ہم نے تو ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی۔
پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والا اور ساری زندگی جس نے مسجد نبی شریف میں نماز پڑھی ہو، ایک مرتبہ ہو سکتا دوسری مرتبہ میں حبیب کہہ دیں، تو رب کریم نے ایک ہی مرتبہ فرما دیا، 70 مرتبہ بھی کہیں گے تب بھی اسے نہیں بخشوں گا، کیونکہ یہ آپ کا بھی گستاخ ہے، آپ کے غلاموں کا بھی گستاخ ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ ہم تو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جب تک حضور کے در کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنا لے مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کا واضح پیغام ہے۔ اب یہاں پر رب کریم نے جب واضح طور پر یہ فرما دیا، حالانکہ ہم نے بھی 5ویں پارے کے اندر پڑھا تھا، رب کریم نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب کے دربار میں صرف آ کر حاضری پیش کر دے، سرکار اس پہ نظر کرم کر دے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ حضور کے دربار میں صرف مومن چلا جائے تو بخشا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر گستاخ ہوگا تو حبیب بھی 70 مرتبہ کہیں گے تو اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ اب لیجئے جناب آیت نمبر 84، عبداللہ بن ابی مر گیا۔ یہ ذکر ابھی چلتا رہے گا عبداللہ بن ابی، مومن کی اور منافق کی جو خصلتیں وہ آگے بھی آئیں گی۔ مر گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ میرے باپ کی جنازہ پڑھا دیں، کیونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو بیٹا ہے وہ صحابی ہے۔ بیٹا کون ہے؟ صحابی۔ باپ کون تھا؟ منافق۔ مر گیا، اپنے نفاق میں مر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جنازہ پڑھا دی، سرکار نے اس کی جنازہ پڑھا دی۔ لوگوں نے اس کو دلیل کیا بنا لیا کہ حضور کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ ساری زندگی جس نے نبی کی مخالفت کی، گستاخی کی، منافقت کی، حضور نے تو اس کا بھی جنازہ پڑھا دیا۔ اخلاق دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آیت پڑھ کر سناؤ۔ رب کریم نے فرمایا کہ حبیب یہ تو پڑھ دیا، آج کے بعد اس کی پارٹی اور اس صفت کا کوئی بھی مرے آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ بندہ کتنے گناہ کرتا ہے رب کریم کی بارگاہ میں؟ کسی کو ہے کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے اس نے کتنے گناہ کیے رب کی بارگاہ میں، کتنے گناہ کیے؟ لیکن پورے قرآن میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے دربار کا اگر گناہ گار ہے تو وہ جنازے سے محروم کر دیا جائے گا، میرا حبیب اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ لیکن رب نے فرمایا کہ میری بارگاہ کا گناہ گار اگر میرا حبیب اس کا جنازہ پڑھ دے، حبیب کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ہم اس گناہ گار کی قبر بھی نور سے بھر دیں گے۔ یہ سرکار کا اپنا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے جنازے مجھ سے پڑھوایا کرو، کیونکہ جب میں تمہارے جنازے پڑھتا ہوں اللہ تمہاری قبروں کو نور سے بھر دیتا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ کیا کہ یہ میری بارگاہ کا تو ہے ہی، لیکن یہ بدبخت میرے حبیب کے دربار کا گستاخ ہے۔ حبیب آج کے بعد آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور صرف جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کیا مطلب؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، ان کی قبر پہ بھی نہیں آئیں گے، ان کی قبر پہ بھی کھڑے آپ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ جہاں پر خلیل کے قدم پہنچ جائے تو آگ باغ ہو جاتی ہے، حبیب کے قدم آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ خلیل کے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا تو وہ آگ کیا بنی؟ باغ بن گئی۔ تو خلیل کے قدموں میں یہ برکت ہے کہ آگ باغ ہو جائے، تو حبیب کے قدموں میں کیا برکت ہوگی؟ تو رب نے فرمایا کہ یہ قدم کسی منافق کی قبر پہ آئیں گے ہی نہیں، کسی منافق کی قبر پہ۔ تو سنی ڈرتا کیوں ہے؟ جس نے ساری زندگی آدھ باندھ کے سلام پڑھا ہو، اس کو کس بات کا ڈر ہوگا؟ حضور کے قدم جس قبر میں آ گئے بس سمجھو کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب لیجئے جناب آگے ایک ذکر پھر دوبارہ سے منافقین کا آ رہا ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ کے اندر یہ پورا ذکر ان کا چلے گا، پھر دوبارہ سے منافق کا یہ ذکر آ رہا ہے۔ اور وہ ذکر یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے تک یہ لوگ مسجد نبی شریف میں نماز پڑھتے رہے، اور اپنی تمام حرکتیں جو تھی وہ ان کی جاری تھیں، اور وہ حرکت کیا تھی؟ سائیڈ میں لے جا کر کسی ایک آدمی کو پکڑ کے سمجھانا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ مجھے یہ پتہ ہے مجھے وہ پتہ ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ، آپ سمجھ رہے؟ تو آج بھی ہماری مسجدوں کے اندر ایسے لوگ، خیر الحمدللہ ہمارے یہاں تو نہیں آتے لیکن آتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر ایک کو سائیڈ میں لے کے بیٹھ جائیں گے۔ اور رمضان شریف میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا مسجد میں، نئے نمازی بنتے ہیں، تو فجر کے بعد مسجد سے لے کر اس کو گھر تک پہنچا کر آئے گا، اور راستے بھر اس کو درس دے گا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ سمجھاتے ہوئے پورے گھر تک پہنچتا۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے میں یہ سارے موجود تھے، اور اپنی حرکتیں ان کی جاری تھیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ ابھی بہت ہو گیا، اب یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب،
خبیث الگ ہوگا، طیب سے الگ ہوگا، طیب الگ ہوگا، خبیث طیب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ان کو مسجد سے باہر نکالے، مسجد نبی شریف سے ان کو باہر نکالے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لینا شروع کیے۔ وہ 70 کے قریب لوگ تھے کہ جن کو حضور نے فرمایا فلاں بن فلاں مسجد سے آؤٹ، آپ باہر جائیں۔ فلاں بن فلاں تو منافق ہے، باہر۔ تو آج اگر کسی منافق کو مسجد سے باہر کر دے تو کہا جائے گا کہ جناب یہ بد اخلاق ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی منافق کو مومن کی مسجد سے باہر نکالا جائے تو یہ بد اخلاقی نہیں ہے، تو میرے نبی کی سنت ہے منافق کو باہر نکالنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فلاں بن فلاں باہر، آپ بھی باہر، سارے باہر ہو گئے۔ اب جب ان کو باہر نکال دیا نا تو ہوشیاروں نے جانتے کیا کیا؟ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کیا بنائی انہوں نے؟ بولے نا کیا بنائی انہوں نے؟ اپنی 1.5 اینٹ کی جو ہے نا وہاں پر مسجد بنا لی۔ مسجد تو انہوں نے بنا لی، اچھا اب مسجد بن گئی، چندہ تو ملے گا نہیں کیونکہ اس میں نعت تو ہو نہیں رہی۔ باہر جتنی بھی ٹیم بیٹھی ہے وہ ساری نعت پڑھنے والی ہے، نہیں سمجھے؟ منافق نے مسجد تو بنا لی، اب نمازی کہاں سے لائیں؟ اس لیے نمازی تو آئیں گے نہیں کیونکہ اس مسجد کے اندر نعت پڑھنے والے تو ہے نہیں، حضور کا قصیدہ پڑھنے والے تو ہے نہیں، حضور کے بدن سے لگ کر گرنے والے پانی کو جو لپک لپک کر لیتے تھے اپنے جسموں کے اوپر وہ تو ہے نہیں، حضور کے لعاب کو اپنے چہروں پر جو ملنے والی پوری جماعت تھی وہ تو ہے نہیں، حضور کے ناک سے جھڑنے والے موتیوں کو جو اپنے چہروں پر ملتے ہوں وہ کیسے اس مسجد میں آئیں گے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیا کرے؟ یہی تو سنیوں کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ الیکشن سے پہلے آپ دیکھیے گا سارے نکل جائیں گے، او یا نبی سلام علیکہ، وہ پوسٹر لگا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ اس کو پتا ہے پاکستان کی 70% آبادی سنیوں کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے، اوڑے واہ پاک پتن میں جا کے سجدہ کیا ہے، ابھی کہتا قادیانی کمیشن میں شامل ہو رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سنی اسی کے اندر رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں سے لے کر آئیں؟ کہنا ایسا کرو اللہ کے نبی کو ہی بلاتے ہیں، اگر یہ ہماری مسجد میں ایک مرتبہ آ جائے نا نمازی بھی آ جائے گا، چندہ بھی آ جائے گا۔ اب انہوں نے پوری تحریک اس کے اوپر چلائی اور حضور علیہ السلام کے پاس پورا ان کا ایک وفد پہنچا اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر ایک نماز تو پڑھا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو ابھی تبوک پہ جا رہا ہوں۔ کہاں؟ غزوہ تبوک پہ۔ تبوک سے جب واپس آؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک چلے گئے، یہ بے ایمان بھی نکلے تھے تبوک میں، پھر وہی آدھے راستے سے واپس۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آدھے راستے سے واپس۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی بڑا مسئلہ چل رہا تھا ان دنوں کے اندر کہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، مسجدیں نہیں کھلیں گی، 5 آدمی نماز پڑھے گئے، سارے معاملات آپ نے دیکھے، صبح سے لے کر شام تک میڈیا نے یہی بکواس کی ہے۔ تو اس میں پھر مولویوں کا بھی کردار تھا، علماء اہل سنت بھی سامنے تھے، ان کے ساتھ لگنے والے بھی بیٹھے ہوتے۔ اچھا ہمارا سنی عالم جو ہے نا وہ بالکل ببانگ توحل بولے کہ آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بالکل واضح طور پر کہا کہ لاک ڈاؤن کا اطلاق آج سے مساجد پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، SOPs کا خیال رکھا جائے، فاصلے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، سینیٹائزر لگایا جائے، منہ پہ ماسک لگایا جائے۔ اب بولنا ببانگ دول بولنا، دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ، مسجدیں بند ہو گئی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ایسے وقت کے اندر بولتی بند ہو جاتی ہے، یہ ہوتی ہے منافق کی پرانی عادت جس کا ذکر میرے رب نے قرآن میں فرما دیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ پبلک جب یہ ذکر سنتی کہنا اور مولانا کہاں سے کہاں ملا رہے؟ میں نہیں ملا رہا، یہ قرآن ہے، میں تو پھر بھی ہلکے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن نے تو اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے۔ ایسے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تبوک سے آتے ہیں پھر دیکھیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس تشریف لے آئے، پھر دوبارہ پہنچے کہ آپ جو ہے نا ہماری مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھتے ہیں، ابھی میرے سرکار جانا نہ جانا وہ ایک الگ مسئلہ، جب انہوں نے اپنی طرف سے پریشر کرنا شروع کیا نا میرے رب نے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ اب اتنی قرآن کی آیتیں، پہلی آیت آپ سنیں، آیت نمبر 107 سورہ توبہ، آیت نمبر 107، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی مسجدیں، اور مسجد کا نام میرے رب نے رکھا، ہماری مسجد فاروق اعظم، فاروق اعظم سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ حضور کا وہ عاشق کہ حضور کے فرمان پہ وہ پوری رات جو ہے وہ اپنے کاندھے پہ سامان اٹھا کر حضور کے غلاموں کو عطا کرتا تھا۔
میں نے کہا آج ہم کو جو ہے نا وہ چیریٹی والے سمجھا رہے ہیں، یہ ہم نے سب سے بڑا چیریٹی کا کام کیا ہے۔ میں نے فاروق اعظم کا نام آتا تیری زبان بند ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا، جامع مسجد کا نام آیا تھا عمر فاروق، نام لیتے ہوئے زبان بند ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے تو ہم کو سمجھائے گا کہ چیریٹی کا کام کیسے ہوتا ہے؟ اور سیدنا فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں، دنیا کی ساری چیریٹیاں ایک طرف، عمر کی ایک رات کی خدمت پوری دنیا پہ بھاری ہے۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا اپنے کاندھے پہ سامان اٹھا کے گھروں پہ پہنچاتا تھا۔ میں نے کہا چیریٹی کا کوئی بھی چیئرمین بتا دے کہ اس کورونا کے اس مصیبت کے اندر اس نے ایک بوری بھی کندھے پہ رکھ کے کسی کے گھر میں پہنچائی ہو۔ ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہوتی ہے، فاروقی کردار ادا کرنا مشکل ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور سیدنا عمر ایک طرف تو رات میں انسانیت کی ایسی خدمت کرتا تھا، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ اس نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا تو گردن اتارنے میں بھی دیر نہیں کرتا تھا۔ تو ہماری مسجد فاروق اعظم اور بھی ہماری مسجدیں، ان کے نام کیا ہے؟ مسجد قادری، مسجد جیلانی، مسجد غوثیہ، یہ ہماری مسجدوں کے نام ہیں، بزرگوں کے نام پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہماری ایک نہیں سینکڑوں مسجدیں، جامع مسجد مصطفیٰ اور اس طرح سے۔ تو یہ ایک مسجد جو بنائی نا منافقوں نے، اس کا نام میرے رب نے رکھا، کیا نام رکھا؟ مسجد زرار۔ کیا نام رکھا؟ عربی میں کہتے ہیں درار، بات سے، جس کو ہم زوات کہتے ہیں، مسجد زرار۔ یہ نام کس نے رکھا؟ میرے رب نے۔ زرار کا مطلب ہوتا ہے ضرر دینے والی، نقصان دینے والی۔ اب آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ٹیمپل ہے، گرجا ہے، گردوارہ ہے، چرچ ہے، مندر ہے، کیا ہے؟ قرآن نے کہا نہیں، مسجد۔ کیا ہے؟ مسجد۔ رب کریم نے فرمایا کہ یہ مسجد ہے لیکن نقصان دینے والی مسجد ہے۔ آج ہماری عوام کے جو انجینئر اور ڈاکٹر تو بن گئے، اے کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو حضور کی غلامی سکھائی ہوتی۔ اب یقین کریں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم نے حضور کی غلامی اپنے بچوں کو نہیں سکھائی، ہم نے نظریات اہل سنت اپنے بچوں کو نہیں سکھائے۔ بڑھاپے کے اندر جب پہنچتے تو باپ آ کر ہم سے شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 10 محرم کا شربت جو بنتا وہ نہیں پیتا۔ میں نے کہا چچا تم تو بوڑھے ہو گئے، اے کاش کہ اپنے بچے کو بتایا ہوتا کہ حسین کی محبت ایسی ہے کہ جو جنت میں حضور کے درجے کے اندر تم کو لے جا کر بیٹھا دے گی۔ اگر سکھائی ہوتی یہ بات تو اس کو پتا ہوتا نا، نہیں بتائی۔ اب لیجئے جناب مسجد زرار کی بات ہو گئی کہ یہ مسجد زرار ہے، میرے رب نے فرمایا نقصان دینے والی مسجد۔ کہنا نقصان کیا دیں گے؟ اب سنیں میرا رب بتا رہا ہے۔ اچھا رب جو فرمائے وہ تو حق ہے نا، جو رب فرمائے وہ حق ہے۔ رب نے فرمایا کہ وہ نقصان کیا دیں گے؟ کہنا اس مسجد سے فتوے صادر ہوں گے مومنوں کے لیے کفر کے فتوے۔ بولو آج تک یا رسول اللہ کہنے والے کو کافر کہتے کہ نہیں؟ میلاد منانے والے کو بدعتی کہتے کہ نہیں؟ مزار پہ جانے والے کو مشرک کہتے کہ نہیں؟ میرے رب نے فرمایا کہ یہ ان کی سب سے پہلی عادت ہوگی کہ یہ مومنوں کو کافر کہیں گے۔ دوسرا مسئلہ فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو صحابہ کرام کا جو گروہ کہ ان کے دل آپس میں جو جڑے ہوئے، صحابہ کرام کی آپس میں محبت ایسی کہ ان کے دل ایسے جڑے ہوئے تھے کہ یہ جاگتے میں تو ساتھ ہوتے تھے، یہ سوتے میں بھی ساتھ ہوتے تھے۔ تو رب نے فرمایا کہ ان کے دل توڑ دیے جائیں گے۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی اذان ہوئی، میں مسجد نبی شریف میں پہنچا، دیکھا ایک عورت کو کہ کھجور کی تھال لے کر کھڑی ہے، کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام کو یہ دے دینا۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں جب وہ پیش کی، آقا علیہ السلام نے ایک کھجور مجھے اس میں سے دی، میں نے کھائی، مدینے کی کھجور وہ بھی دست مصطفیٰ سے، ذائقے کا کیا عالم ہوگا۔ کہنا دل چاہا کہ اور بھی کھاؤں لیکن مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اتنے میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھ کھل گئی، بستر پر تھا، خواب دیکھ رہا تھا۔ پہنچا مسجد نبی شریف میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، عورت بوڑھی کھڑی ہے، ہاتھ میں تھالی کھجور کی، کہنے لگے علی یہ کھجور کی تھال امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو دے دینا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے زمانہ فاروق اعظم کا ہے۔ کہنے میں کھجور کی تھال لے کر پہنچ گیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کھجور پیش کی، انہوں نے بھی مجھے اس میں سے ایک کھجور نکال کے دی۔ کہنے آقا سے مانگنے میں تو مجھے بہت حیا آئی تھی، لیکن عمر بن خطاب کے سامنے میں نے اتنی ہمت کی کہ ان سے میں نے کہا ایک اور ملے گی۔ کہنے لگے علی جتنی نبی نے دی تھی اتنی ہی دوں گا۔ سمجھ ماری آپ کے کہ یہ جاگتے تو جاگتے، یہ سوتے میں بھی ساتھ ہوتے تھے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ ان کے دل جدا ہو جائیں گے، یہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے بتائیں آج گھروں میں پھوٹ پڑی کہ نہیں پڑی؟ میں یہیں پر پوچھوں گا تو ابھی کتنے مجھے ابھی سامنے بتا دیں گے کہ میرا بھائی ہے وہ سلام کو نہیں مانتا، میرا فلاں ہے وہ نیاز کو نہیں مانتا، میں نیاز کا کھانا بھیجتا ہوں تو واپس بھیج دیتا ہے۔ بولیں ایک گھر کے اندر ایسے معاملات ہوئے کہ نہیں؟
میرے رب نے فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ تیار کریں گے ایک ایسا گروہ کہ جو جنگ کرے گا اللہ اس کے رسول سے، جو جنگ کرے گا. مجھے بتائیں پاکستان اور شام اور عراق اور افغانستان اور دیگر جتنے بھی ممالک، اس میں باہر کے گولوں نے کم تباہی کی، آپس کے گولوں نے زیادہ مارا ہے. سمجھ باری آپ کے شام اور عراق کا تو میں خود گواہ ہوں، آپس کے یہ گولوں نے پورے پورے ملکوں کو کھنڈر بنا دیا کہ نہیں ایسی ٹیم تیار کریں گے تمہارے ہی ملک تمہارے ہاتھوں سے تباہ کروا دیں گے. یہ جو آج پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے، اس میں تو بڑی تیاری کی گئی تھی کہ پاکستان کو تو بہت پہلے جو ہے وہ شام اور عراق جیسا کھنڈر بنا دیا جاتا، لیکن یہ بھلا ہو اس امام کا کہ جس نے پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے بھائیوں پر سینے پر کلاشنے مت اٹھانا بلکہ ہاتھوں کو باندھ کے ساری زندگی پڑھنا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ اس امام نے سکھایا تھا جس کی وجہ سے آج تک ہماری یہ ریاستیں سلامت ہیں. اب لیجئے جناب، رب کریم نے یہ سارا ذکر کر دیا. جانتے ہیں اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا میرے حبیب اس مسجد میں جانا تو دور کی بات، آیت نمبر ہے یہ 108. فرمایا مسجد میں ان کے جانا تو دور کی بات، آپ ان کی مسجد میں قدم بھی مت رکھیے گا. آپ ان کی مسجد میں قدم بھی، ہمارے یہاں جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے نا، ٹیلی ویژن والے، میڈیا والے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب یہ اسلام اور دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا. ابھی رمضان میں سارے سکھا رہے ہیں، آپ نکلے نا جب تراویح کے لیے تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گیم شو ایسے چلے گا، فلاں ایسا ہوگا. وہ تو ختم ہو جاتا نا، افطار کرتے ہی شیطان کھل گیا، انٹرٹینمنٹ کا وقت شروع ہو جاتا. بکواس بھی انہوں نے بہت کر لی ہے. تو جس وقت میں یہ دین اور اسلام کی بات کر رہے ہوتے، میں نے کہا میرے سامنے اگر یہ رحمانی قاعدہ صحیح سنا دے تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں اب تو دین کی بات کر سکتا. جن کو عین اور ہا کا مخرج نہیں آتا، الف اور حمزے میں کیا فرق ہے ان کو نہیں پتا، عین اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا، یہ مولویوں کی جماعت سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا بیٹھا نا کسی مولوی کو، تو 50 میں اکیلے کافی ہوں. اب بیٹھاؤ تم اپنے 50، میں اکیلے، آ جاؤ مقابلہ کر لو، پھر ہم تم کو بتاتے ہیں. اندر اپنے ٹھنڈے کمرے کے اندر بیٹھ کے جو چاہے بولتے رہو، تمہیں کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے. میں نے کہا سامنے بیٹھا نا ہمیں، پھر ہم تجھ کو بتاتے نہ. 2 منٹ کے اندر تو اپنا مائک لے کر بھاگا تو پھر کہنا. اب یہاں پر کیا کہ رب کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب ان کی مسجد میں تو جانا دور کی بات، آپ ان کی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھیں گے. یہ میسج پوری دنیا کے اندر جانا چاہیے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا پڑھے لکھے زیادہ ہو جاتے ہیں، ارے یہ تو مولویوں کے مسئلے ہیں. میں نے کہا میرا خدا فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 108، اور کس کو فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب کو، کہ حبیب ان کی مسجد میں نماز پڑھی آپ نے مغرب کی. جی کہاں پڑھی؟ فلاں میں. ارے تم نے وہاں پر نماز پڑھی، تم کو پتہ نہیں ہے؟ گستاخوں کی مسجد ہے وہ. یار دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے تھنکنگ سمجھانے والے کیا؟ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، کہیں پر بھی نماز پڑھ لے ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہیں پر پڑھ لو ہو جاتی ہے، لیکن امام جو ہے نا وہ سنی ہونا چاہیے. امام، اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ رب کریم نے فرمایا یہاں تو امام کی بھی بات نہیں ہو رہی، میرے رب نے فرمایا منافق کی مسجد میں حبیب پاؤں بھی نہیں رکھنا. اب سمجھ میں آ گئی؟ یہ حرارت ایمانی مومن کے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ مر گئی تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے. اس کے بعد پھر رب کریم نے آگے مخلصین کا ذکر کیا. آئے ہائے، اللہ پاک ہم کو ایسا ایمان عطا کرے، بولے آمین. آیت نمبر 111. میں نے کہا 11ویں والے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ذکر بھی 111 میں ان کا ہوا. فرمائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے سودا کیا. اے کوئی اللہ سے سودا کرنے والا، سارے لگے ہوئے ٹینشن کے اندر، ایکسپورٹ امپورٹ ابھی 2020 میں نہیں کھلے گی، ملے بند ہو گئی ہیں. میرے رب نے فرمایا وہ بند ہو جائے، ہمارا سودا کبھی بند نہیں ہوتا، ہمارا بازار کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے. اے ڈیل کرنے والا آجا ڈیل کر لے ابھی بھی. فرمایا یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا تھا کہ جان اور مال تجھ کو دیں گے. میرے رب نے فرمایا جنت تیری، جان اور مال ہم دیں گے. رب نے فرمایا جنت تیری. میں نے کہا خریدار بھی کیسا پیارا ہے، یہ جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے، خود دیتا ہے، خود خریدتا، کہتا ساتھ میں جنت بھی تیری. ایسا کبھی آپ نے دیکھا دنیا کے اندر ایسی ڈیل دیکھی ہے؟ دے بھی اور خریدے بھی، پھر بعد میں جنت بھی دے دے. تو یہ ڈیل میرے خدا کی ہے، اور سیدنا عثمان غنی نے یہ ڈیل بہت زیادہ کی ہے. 17 مرتبہ جنت خریدی. ایک روایت میں 70 مرتبہ جنت خریدی. عثمان غنی نے کتنی مرتبہ مال دی؟ 70 مرتبہ جنت لی.
امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ 70 جنتوں کا عثمان غنی کیا کریں گے؟ کہنا حضور کے قدموں کے پیچھے کھڑے ہو کر صحابہ کے سروں کا صدقہ سونے کے سکے اڑاتا تھا، محشر میں بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی جنتیں لٹا رہا ہوگا۔ اس کی عادت ہے لٹانے کی، تو محشر میں بھی لٹائے گا۔ اس کے بعد پھر لیجئے، یہ ڈیل میرے رب نے فرمائی کہ اگر کوئی کر لے تو یہ ہر وقت یہ بازار کھلا ہے۔ آیت نمبر 111 میں فرما دیا کہ جان اور مال کے بدلے اللہ سے سودا کر لو، اس لیے کہ جنہوں نے اپنے رب سے سودا کر لیا۔ کیا سودا ہے؟ کہنا ہے وقت آنے پر جان بھی دینے پڑے گی، وقت آنے پہ مال بھی دینا پڑے گا۔ کون ہے کہ جو اپنا جان اور مال دینے کے لیے کہ مولا ہم تیار ہیں؟ ابھی بھی آدمی سوچ رہا ہے ہاتھ اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں۔ او کام لینے والی ذات میرے خدا کی ہے، جب وقت آئے گا تو کام لے لے گا، حوصلہ بھی دے دے گا، دل کو بھی مضبوط کر دے گا، قدم بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ تو سرکار کے غلام ہیں کہ جب ان کے گلوں میں پھندے بھی پڑتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ سمجھ ماری آپ کے؟ اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ میرا خدا جس سے جو کام لے لے، جس سے بس ہم نے یہ کہنا ہے لبیک، مال اور جان کے ساتھ ہم حاضر ہیں، مال اور جان کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ بقیہ وہ رب کریم ہے کہ جو ہم سے کام لے لے۔ اب لیجئے جناب، یہاں پر ایک بڑا پیارا واقعہ ہے قرآن مجید کا۔ آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی ہے؟ ویسے بھی آج کل لوگ کہہ رہے ہیں عجیب عجیب باتیں۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے یہ آدمی کو میں نے دیکھا ہے، بتاتے ہیں نا وہ سوشل میڈیا پہ، کہنا ہے وہ غور سے دیکھ تیرا ابا ہے۔ یعنی وہ بچے نے کبھی دیکھا نہیں، وہ صبح ابا سو رہے ہوتے تو وہ اسکول جاتا ہے، وہ جب آتے تو بچہ سو رہا ہوتا ہے، تو آج کل تو ابا سارے گھر پہ، کہنا یہ تیرا ابا ہے۔ تو خیر ابھی یہ بڑا اہم ایمان افروز واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جان اور مال سب نے اپنا پیش کیا، جنگ کا وقت ہوا اور سرکار کے سارے غلام چلے گئے جنگ لڑنے کے لیے۔ آج مجھے کوئی کہتا ہے نا، ابھی یہاں پہ ہمارے یہاں باتیں بہت ساری ہوئی، میں نے کہا اس کا ذکر کہ جناب مسجد میں پولیس آ گئی، جمعہ نہیں ہوگا، کھڑے ہو گئے، نہیں ہوگا بھائی، اگر کیا تو تم کو ڈنڈے پڑیں گے، عوام کو ڈنڈے پڑیں گے، کیا کرے آدمی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ کہہ رہا نہیں ہوگا، وہ ہم کو سمجھا رہا ہے مکہ بند ہے، مدینہ بند ہے، اقصیٰ بند ہے، دنیا بند ہے، تم کو بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، حالات بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا ہمارے لوگوں کو بھی پھر جو ہے نا وہ پیچھے جا کے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، 4 پولیس آ کر کھڑی ہوئی، جماعت نہیں ہونے دی۔ میں نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عامر اخلاق اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے، پورا محلہ ذمہ دار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر مسلمان ذمہ دار ہے، میں صرف نہیں ہوں، ہر مسلمان ذمہ دار ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب سرکار فرمائے تو صدیق اکبر کہے فاروق اعظم کو عمر تو جا، اور عمر کہے سیدنا عثمان غنی کو تو جا۔ اور سنو سرکار کے غلام ہوتے کیسے تھے کہ جب تبوک پر نکلنے کا وقت ہوا تو حضرت عبداللہ بن ابی بن حضرت سیدنا ابی بن کعب یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مدینے پہنچا تو پورا مدینہ حضور کے ساتھ جا چکا تھا، پورا شہر ہی چلا گیا۔ اب سمجھ ماری آپ کے؟ یہ نہیں ہوتا تھا تو جا میں نہیں جا رہا فلاں چلا جائے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ جب دین کی بات ہوتی تھی پوری امت کھڑی ہو جاتی تھی، پوری امت کھڑی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی انتظامیہ کو کہا، میں نے کہا اگر میری ایف آئی آر سے یا میری گرفتاری سے مسجد کا جمعہ برقرار ہوتا میں ابھی ایف آئی آر کٹانے کو تیار ہوں۔ اگر میری گرفتاری سے مسجد کا جمعہ 1000 آدمی کا ہوتا ہے میں تیار ہوں، مگر مجھے پتا ہے ہونا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ ماری آپ کے؟ اس لیے کہ کئی معاملات اس طرح کے ہوئے، ہمارے علماء ابھی تک بند ہیں جیل میں، آپ کو پتا ہے، اور ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی تھی، ابھی بھی بند ہیں جیل میں۔ تو میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر جمعہ برقرار ہو جاتا ہے، میری گردن کٹنے سے ہوتا ہے، میں تیار ہوں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے۔ اب لیجئے جناب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکلو، سارے چلے گئے، سارے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب اور امیہ اور ایک اور تیسرے صحابی ہیں، یہ 3 حضرات نہیں جا سکے، ہلال ابن امیہ اور حضرت ابی بن کعب اور مرارۃ ابن ربیعہ، یہ 3 تھے، یہ نہیں جا سکے۔ کسی کا مہمان آیا، کسی نے کھیت دیکھنا تھا، کسی کا جو ہے وہ کمزوری تھی، کیا، یہ 3 حضرات نہیں گئے۔
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए, तबूक से वापस तशरीफ़ लाए। क्या बात थी, तुम लोग नहीं आए? अच्छा, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, क्या किया उसने? अब मैं ये हो गया था, मेहमान आ गए थे, फला हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे कुछ नहीं फरमाया, क्यों कि हुजूर को पता है कि इनका तो ठिकाना पहले ही बुक है, इनसे तो बात ही नहीं करनी ना। दर के असफल जहन्नम का सबसे वीआईपी ब्लॉक मुनाफिक तेरे लिए पहले ही बन चुका है, तेरे से तो बात ही नहीं करनी, चलो निकलो। अब मुनाफिक से कभी भी आप ये तवक्को नहीं रखें कि ये मुनाफिक आपके किसी काम आ जाएगा, आ ही नहीं सकता। जो अल्लाह के हबीब के गए और काम ना आए, आपके क्या काम आएगा? समझ में आ गए आपके? तो उनसे तो मेरे आका ने बात ही नहीं की, उन्होंने हाँ ठीक है जाइए, आप लोग जाए। गुलामों को पूछा, हाँ जी काब सरकार मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे, मैं निकला जब बाहर तो आप जा चुके थे। हिलाल कहना वो मैं खेत में पानी दे रहा था, अब जाऊं तब जाऊं, ताखिर हो गई। मिरारा मेरी तबीयत कमज़ोर हो रही थी, ठीक है। हज़रत काब कहते हैं कि मैं खुद इस हदीस का रावी हूँ, मैं खुद इस वाक़े का रावी हूँ। कहना जिस वक्त में मैंने इरादा किया कि तबूक के लिए मैं भी निकलूँ, फरमाते जब मैं बाहर निकला तो पूरा शहर मदीना खाली हो चुका था, किसी भी घर में कोई भी मर्द था ही नहीं, पूरा शहर मदीना सरकार के नाम पे गर्दन कटाने के लिए चला गया था। घूमने नहीं गए थे, गर्दन कटाने गए थे। समझ में आ रही है? सारे के सारे चले गए। तो मैंने कहा उम्मत मुस्लिमा पूरी खड़ी हो। अब यहां पर क्या, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये फरमाया ना, तो ऐसे वक्त में कुरान की आयत आई, इनसे 40 दिन कोई बात नहीं करेगा, मेरे हबीब आप भी नहीं, ये सलाम करेंगे तो कोई जवाब नहीं देगा, इनका बाइकआउट है, इनसे कोई बात नहीं करे, सलाम करे जवाब ना दे, इनसे कोई मुलाकात ना करे, कोई लेन देन ना करे, ऐसा कर दो जैसे तुम इनको पहचानते ही नहीं हो। अब आप खुद बताएं कि जो जागते तो जागते सोते में भी एक साथ हों, आज उनको जुदा कर दिया जाए तो उनके ऊपर कितने भारी पहाड़ टूट रहे होंगे। हो गया जनाब, मसला हो गया, आ गया रब का हुक्म, सरकार ने फैसला सुना दिया। फैसला इसीलिए मैं कहता हूँ कि दीन मतीन का जब मसला हो ना, तो सिर्फ ये ना समझे हम तो बड़े अच्छे माहौल में बैठे ना, ठंडे ठंडी हवाएं चल रही है, एयर कंडीशन के अंदर बैठकर हम दर्स कुरान सुन रहे हैं, उसमें भी बंदा सोच रहा था कब ख़त्म करेंगे मौलाना। उन लोगों की बात करें कि खाने के वक्त में खाना नहीं, पीने के वक्त में पानी नहीं, बदन पर पहनने को कपड़े नहीं, आधी खजूर सेरी आधी खजूर अफ्तारी इसी रमज़ान के महीने के अंदर जब वो निकले थे तो उनको यहूदी ये चैलेंज कर रहे थे और ताने दे रहे थे, और तुम्हारे पास है क्या, कितनी बड़े लश्कर से टकराने के लिए तुम जा रहे हो, है क्या तुम्हारे पास? उन्होंने कहा यहूदियों आंख खोल के देख लो, अल्लाह का नबी हमारे पास है। ये हौसले होते थे उनके, ये हौसले, इस हौसले के साथ वो निकलते। तो ऐसे वक्त में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 दिन का आपके लिए बाइकआउट है। हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारे लिए 40 दिन तो बहुत बड़ी बात थी, 40 सेकंड भी हम अपने नबी से दूर नहीं रह सकते थे। हम अपने घर में भी जाते थे तो हुजूर की याद जब हमें तड़पाती थी तो हम पलट कर दोबारा मस्जिद में आ जाते थे। हुजूर फरमाते कि अभी तो गए थे फिर आ गए, कहना हुजूर घर जाते हैं आपकी याद आती है, दिल बेकरार हो जाता है, आपको देखने के लिए हम दोबारा चले आते। जो अपने दिलों में ऐसी बेकरारी रखते हों, आज उस नबी ने उनसे ये कह दिया था तुम्हारा बाइकआउट है, तुम्हारा नबी भी तुमसे बात नहीं करेगा। शायद उनके लिए ये सज़ा होती कि इनकी गर्दनें काट दी जाएं तो हुजूर के सामने खुशी खुशी वो गर्दन कटा लेते, लेकिन उनके लिए ये फैसला बहुत भारी था कि 40 दिन ना नबी ना असहाबे नबी इनसे बात करेंगे। जानते मुनाफिकों ने क्या कहा? और मुनाफिक कहने लगे क्या ज़रूरत थी तुमको सच बोलने की, झूठ बोल देते, हमारी तरह तुम्हारी भी जान बच जाती। सहाबा इकराम कहने लगे तुमको पता है किसके सामने बैठे हो, उनके सामने तुम झूठ की बात कर रहे हो। दिल में पैदा होने वाला जो खुशू है वो उसे भी जानते हैं, वो उस खुशू को भी जानते हैं, उनके सामने हम झूठ बोले। 40 दिन तक आते रहे। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, वाक़या तो बहुत तवील है। हज़रत उबई हिलाल कहने लगे हम लोग आते थे मस्जिद में, आका अलैहिस्सलाम जलवागर होते, डरते डरते हुजूर को हम सलाम भी पेश करते और अपने कानों को हुजूर के आवाज़ के सिमत लगाए रखते।
شاید آہستہ سے حضور نے جواب دے دیا ہو، لیکن جب حضور کی آواز بالکل نہیں آتی تو ہمارے کلیجے پھٹنے لگ جاتے کہ ہمارے نبی نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے۔ بس بندہ اسی چیز کو سوچے کہ قبر اور حشر میں سرکار ہم سے کبھی منہ نہ پھیر لے۔ اگر منہ پھر گیا پھر تو کچھ بھی نہ کمایا، پھر تو کچھ بھی نہ بچا۔ اگر حضور نے نظریں پھیر لی پھر کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ ہمیشہ یہی کہے کہ یا رب تیرے حبیب کی نظر کرم ہم پر ہمیشہ باقی رہے، ہم تیرے حبیب کی نظروں میں ہمیشہ رہے، ہمیشہ حضور کی ہم پہ نظر کرم رہے۔ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار۔ شام کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ نو بھائی شام کے محلات اور دروازے ہمارے کھلے، آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا شام کے محلہ، شام کے دروازے، تمہارے نبی نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ ان کی عورتوں کو کہا گیا گھر چھوڑ کے چلی جائیں، عورتیں بھی چلی گئیں، کہنا تمہارے دوستوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا، ہمارے شام کے محل کے دروازے تمہارے لیے کھلے، آ جاؤ۔ اس کے خط کے پیچھے اس کو جواب دے کر بھیجا، کہنے لگے تو یہ بات کرتا ہے کہ ہم تیرے محل میں آ جائیں؟ ہمارے نبی کے ایک جلوے پہ تیرے 70 محل قربان ہیں، تو کیا بات کرتا اپنے محل کا ہم کو بھرم دکھاتا ہے؟ نہیں، 40 دن ایسے ہی مستقل مسجد نبوی میں ایک ایک نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ 40 دن کے بعد آیا ان کی عورتیں چلی جائیں، وہ بھی چلی گئی، 10 دن اور گزر گئے، آپ جانتے، لیکن ان کی استقامت ویسے ہی برقرار تھی۔ اب میرے نبی راضی ہوں گے، اب میرے نبی راضی ہوں گے، اب میرے نبی راضی ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہم اور آپ کون سے نمازی بن گئے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے میرے رب نے ابھی آیت گزری ہے، یہ رہی آیت نمبر جو ہے 112۔ ان کے توبوں کے کیا کہنے، ان کی عبادتوں کے کیا کہنے، ان کی حمد کے کیا کہنے، ان کے رکوع کے کیا کہنے، ان کے سجدوں کے کیا کہنے۔ یہ ابھی آج ہی پڑھی ہم نے آیت، التائبون العابدون، اللہ جن کے سجدوں کی تعریف کرے۔ یہ میں ان جماعت کی بات کر رہا ہوں، اس جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ 50 دن گزر گئے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اب وقت آئے گا، میرے نبی راضی ہوں گے، میرے نبی راضی ہوں گے۔ یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا، غالباً 50 دن پورے ہوئے۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، ساتھی سامنے چل رہے ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، تو میں سلام کرتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، لیکن آج جب میں نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سب نے بیک آواز مجھ کو جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنا بس ان کا جواب دینا تھا، آنکھوں میں بندھا ہوا وہ سیلاب طوفان آنسوؤں کا جو رکا ہوا تھا وہ پھٹ پڑا، اور عشق اور اشک کے جو مناظر پھر دیکھنے میں وہاں پر آ رہے تھے کہ آج ہر آنکھ رو رہی تھی، اور اپنے ساتھیوں کو گلے لگا لگا کر وہ مبارکباد دے رہے تھے، اور کہا کہ یہاں پر کیا دیر کرتے ہو، ہم سے تو ملاقات ہوتی رہے گی، پہلے اس جلوے کو دیکھو جس کے لیے 50 دن سے بے قرار ہو۔ پہنچو وہاں پر، اللہ کے محبوب تم کو یاد کر رہے، سرکار تم کو یاد کر رہے، حضور تم کو بلا رہے۔ کہنے لگے کہ ہم جب پہنچے اپنے رسول کی خدمت میں، 50 دن ان کے لیے جب اتنے بھاری ہو گئے تو وہ نبی پر کتنے بھاری ہوں گے جو یہ کہے کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اس نبی کے لیے بھی تو کتنے بھاری ہوں گے کہ میرے یہ جانی سار بے قرار تڑپ رہے، مچل رہے، تو سرکار پر یہ دن کتنے بھاری گزر رہے ہوں گے۔ جب یہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے فرمایا ہنی ان لکم، تم سب کو مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات قرآن میں نازل کر دی ہے۔
اللہ نے آج تم کو بخش دیا تمہارے استقامت کی وجہ سے۔ اور پھر یہ آیت اتری تھی اسی وقت میں، آیت نمبر ہے یہ 118 سورہ توبہ۔ کبھی اپنے ایمانوں کا امتحان لینا ہو تو اس آیت کو تسلی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا اور غور کرنا، کیا واقعی میں ہمارا ایمان ایسا ہے؟ کیا ہماری استقامت ایسی ہے؟ کیا ہمارا مال اور ہماری جان اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمارے جذبات ایسے ہیں؟ کبھی اس چیز کو پڑھنا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو، منافق کو کہا، یاد کر لو یہ سارے درس، کبھی منافق سامنے آئے نا تو صحابہ اکرام کی تاریخ ذہن میں رکھنا۔ اس وقت میں ہمیں بھی کہہ دیا جاتا ہے کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کرنے کی، دیکھا نا یہ مسئلہ ہو گیا، دیکھا نا گرفتار ہو گئے، دیکھا نا یہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا سنو، عبداللہ بن ابی جب ان کے سامنے آیا نا تو انہوں نے اب پلٹ کر اس کو پکڑا، مشورہ دے رہا تھا، جھوٹ بول دیتے جان بچ جاتی۔ کہنے او عبداللہ بن ابی، تو نے یہ کہا تھا نا کہ جھوٹ بول دیتے نبی کے سامنے، دیکھو ہم بچ گئے تم بھی بچ جاتے، اور تم تو مرو گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم بنے گا، لیکن ہم نے اپنے نبی کے سامنے سچ بولا تو ہمارے سچ بولنے کی یہ برکت ہے کہ جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا ہماری نعت آتی رہے گی، ہمارا یہ ذکر قرآن میں ہمیشہ باقی رہے گا کہ ہم استقامت کے ساتھ کیسے وہاں پر قائم رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، جان اور مال اللہ کے لیے، اس کے محبوب کے لیے قربان کرنے کی ہمیں جو ہے رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کافی آگے تک میں ذکر لے جاؤں گا، لیکن ابھی تو ہم نے سورہ توبہ کی چند آیتوں پہ ہی بات کی تو اتنا وقت ہو گیا۔ رب کریم ہمارے ان درسوں کو جاری کرے، ہماری مسجدوں کی رونقیں پھر سے آباد ہوں، اور مولا کریم ہمیں اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرما، ان کا ادب عطا فرما، ان کے فرمان پہ پورا پورا عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے داغدار دامن کو گناہوں سے پاک کر دے، اور ہمارے گناہوں کی اس گٹھری کو اپنے حبیب کے دامن کرم میں چھپا دے۔ مالک دنیا میں عزت عطا فرمائی، ہمیشہ اس عزت کو برقرار رکھ، اور محشر میں ذلیل ہونے سے بچانا مالک، رسوا ہونے سے بچانا مولا، اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ جس حال میں بھی رہیں تیرے محبوب کی نظروں میں رہیں مالک، دنیا میں بھی ان کی نظر کرم ہم پر رہے، موت کے وقت بھی ان کی نظر کرم ہم پر رہے، ہماری نسلوں پر رہے، ہمارے والدین پر رہے، تمام عاشقان مصطفیٰ پر رہے، اور میدان محشر میں بھی رب کریم ان کی نظروں کے سائے میں جگہ عطا فرما، ان کے سائے کرم میں جگہ عطا فرما۔ اے مالک تیرے وہ بندے جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، اور ہمیں اپنے ان بندوں کی مدد کے لیے ہمیں ذریعہ بنا دے، اور مالک ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ رب کریم ہماری انہی ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے ان مقبول بندوں کے صدقے جو آج بھی اس حالت میں، ان حالات میں بھی آ کر بیٹھے ہیں تیرے گھر میں، ہر خوف اور خطر کو بالائے طاق رکھ کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔